السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، دو تین چیزوں پہ بات کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت دوبارہ اپوزیشن کو یعنی پی ٹی آئی کو دعوت دے رہی ہے کہ وہ آئے اور ساتھ بیٹھ کے بات کریں معاشی اور اکانومی جو جتنی پالیسیز ہیں اس کے اوپر، اور جو بھی ہے بات چیت کے لیے، یعنی قسم مقصد بات چیت کے لیے کہہ رہی ہے۔ حکومت کیوں کہہ رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے اصل میں، یہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیوں عمران خان کو اپنے ساتھ بٹھانے کے کوشش کرنے کے چکر میں ہے یا ان کو انگیج کرنے کے چکر میں ہے، یہ بات کریں گے۔ دوسرا میڈیا جو ہے وہ خاص طور پہ اخبارات اور میڈیا کا ایک پورا چنگ، ابھی میں 12 بجے کی خبریں سن رہا تھا، کس طریقے سے ٹلٹ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ اینگلنگ جو ہوتی ہے وہ کسے کہتے ہیں، کہ یاد ہوگا جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو جو خبریں شروع ہوتی تھی وہ ایسے ہوتی تھی کہ آج ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا، آج غریب کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے، اور جو پبلک کی واکس پاپس جسے ہم کہتے ہیں، پبلک جو بول رہی ہوتی ہے، اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، ان کی ساؤنڈ بائٹس جو ہوتی اس سے شروع ہوتی تھی خبریں، اور بتایا جاتا تھا کہ عمران حکومت کی گورننس کے اندر یہ ایشو ہیں، یہ ایشو ہیں، یہ ایشو ہیں، سارا کچھ بتایا جاتا تھا۔ اس کے بعد جا کے وہ خبریں جو ہیں آخر میں جا کے دوسری تیسری چوتھی خبریں جو اور لیول کی ہوتی ہیں 1 گھنٹے کے بلیٹن میں، وہ پھر دکھائی جاتی تھی۔ کل کے 12 بجے کے خبروں میں اور آج کی 12 بجے کی خبریں کس طرح شروع ہوتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کل کی 12 بجے کی خبریں جو تھی، اس کی پہلی خبر تھی کہ ملک بھر میں بارش ہو گئی ہے، اور ملک بھر میں اتنی تیزی سے بارش آئی، پہلی خبر تھی۔ دوسری خبر کیا تھی کہ ملک بھر میں بارش ہو رہی ہے جس سے سیلاب کا خطرہ ہے، خدشہ ہے۔ اور تیسری خبر کیا تھی، مچھر کالونی کراچی میں ایک چھت گرنے سے جو ہے وہ بندے جو ہیں وہ زخمی ہو گئے، جو بھی ہو گیا۔ یعنی کہ پریویس حکومت میں سارا کچھ جو ذمہ داری تھی وہ حکومت کے اوپر تھی، اس وقت خدا نخواستہ ساری حکومت جو ذمہ داری ہے وہ قدرت کے اوپر ڈالی جا رہی ہے۔ بارشیں ہوگی، سیلاب آنے کا خطرہ ہے، چھت گر گئی، ظاہر ہے یہ ناگہانی آفت اگر اس کو سیلاب کو کہتے ہیں، یا جو ایک آئی ہو چھت گر جاتی ہے، تو اس میں حکومتوں کا تو کردار نہیں ہوتا، البتہ باقی خبریں جو وہ ساری پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اس کی میں آج کی جو 12 بجے کی خبریں تھیں اس میں پہلی خبر کیا تھی کہ بارش آ گئی ہے، اور بارش اس جگہ پہ آئی ہے، اتنی بارشیں ہو چکی ہیں، اتنی ہو رہی ہیں۔ دوسری خبر بھی بارشوں سے ریلیٹڈ تھی، تیسری کہیں جا کے کچھ تھی حکومت سے ریلیٹڈ، لیکن وہ پازیٹیو سینس میں تھی کہ حکومت اپوزیشن کو بٹھانا چاہتی ہے اور یہ کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی ایک جھلک میں آج اور کل کے اخباروں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کل ڈان نے ایک سٹوری شائع کی، کل کے ڈان کے اخبار میں تھی، جو کہ بڑا معتبر اخبار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مفتہ، اس میں لکھا ہوا تھا مفتہ کی طرف سے، مطلب مفتہ کا نہیں، IMF ڈیل کے اوپر تھا، کیونکہ آج کی سارے اخباروں میں مفتہ اسماعیل کی شاید سرخی لگی ہوئی ہے کہ جو ڈیل ہے وہ ایک آدھ دن میں ہو جائے گی۔ سب اخباروں میں یہ لگی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لگی ہوئی ہے۔ لیکن ڈان نے اصل میں سٹوری کیا شائع کی تھی، خلیق کیانی کی سٹوری تھی، بڑے اچھے رپورٹر ہیں ان کی تھی کہ نو ڈیل یٹ ود IMF فار ریوائول آف لون پروگرام، اور گیپ جو ہے بٹوین ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچر پروجیکشن آف فنڈ اینڈ گورنمنٹ پرزسٹ، یہ تھی کل کی سٹوری، ٹھیک ہے۔ آج ڈان نے کیا لگائی ہے، لیکن باقی اخبارات نے کیا لگائی ہے، ڈان کی میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ذرا باقی اخبارات کی سنیں۔ پہلی ہے جناب صاحب جنگ میں، آپ کو جنگ دکھاتا ہوں۔ IMF کا جو پروگرام ہے 1 آدھ دن میں اس پر عمل ہو جائے گا، وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل۔ اور دوسری خبر ان کی یہ ہے، جنگ والوں کی جو اوپر لگی ہے، سپر لیڈ جیسے کہتے ہیں، سندھ حکومت اور صوبے کے تمام جماعتوں کی بلدیاتی اقلیتوں کی جو کرنے کی سفارش، بلدیاتی جو الیکشن ہے ان کو ملتوی کرنے کی سفارش کی ہے، یہ دوسری خبر ہے۔ اور ایک تیسری خبر کیا ہے کہ یہ کانٹے عمران نیازی کے بچھائے ہوئے ہیں، IMF کی شرائط ماننا پڑے گی شہباز شریف، یہ تیسری خبر ہے۔ ایک چوتھی خبر جنگ میں لگی ہوئی ہے، صدر عارف علوی نے ترمیمی بل بھی بغیر دستخط کے واپس کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان خبروں سے ابھی بھی اس طرح پتہ چلتا ہے جس طرح اس وقت حکومت جو ہے نا وہ PTI کی ہے، PMLN کی نہیں، کیونکہ ہر جگہ PTI کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے، حکومت کو نہیں۔ ایک چھوٹی سی خبر نیچے عمران خان کی بھی لگائی ہے۔ اچھا، اب آپ کو دنیا میں لے چلتے ہیں، لیکن دنیا کم از کم جنگ سے بہتر اس نے لگائی ہے۔ وہ ایسے ہے کہ پہلی خبر تو انہوں نے بھی IMF کی لگائی ہے، مفتہ اسماعیل کی، کہ 1 آدھ دن میں ڈیل ڈن ہو جائے گی، لیکن دوسری خبر جو انہوں نے لگائی ہے وہ ہے زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی، 2 ماہ میں امریکی کرنسی 27 روپے مہنگی ہو گئی، اور اسی طرح بیرونی قرضے بڑھ گئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہیں جناب صاحب ان کی اخبارات کی اصل حقیقت جو میں نے آپ کو دکھا دی، اور خاص طور پہ ایک چینل کی اصل حقیقت اور ایک گروپ کی۔ اب میں آپ کو ڈان کی اس سٹوری کے اوپر لے گیا ہوں جو آج لگائی۔ کل جس طرح میں نے بتایا تھا نو ڈیل یٹ ود IMF، آج باقی اخبارات نے لگا دیا
کہ ہے، لیکن اس کا اصل جو ہے کیا ہے. انہوں نے باقی اخبارات نے بس اب بیان بازی تک ہی اور پریس ریلیزوں تک ہے، کوئی تحقیقات، کوئی انویسٹیگیشن، کوئی کچھ نہیں ہوتا. وہ پیپلز پارٹی کے دور میں انویسٹیگیٹنگ جرنلزم جاگتی ہے ان کی، وہ پی ٹی آئی کے دور میں انویسٹیگیٹنگ جرنلزم جاگتی ہے، بڑے بڑے نام ہوتے ہیں اور عجب کرپشن کی غضب کہانیاں بھی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی ڈان کو ماننا پڑے گا، ڈان اخبار کو. انہوں نے ابھی بھی جو اپنی سٹوری کا جو فالو اپ لگایا ہے اس میں انہوں نے مفتہ کی جو بیان ہے اس کو اس طرح لگایا ہے کہ مفتہ ٹرائی ٹو ری ایشور کنٹری ایز کلاک ٹکس آن آئی ایم ایف ڈیل، کہ کلاک وقت گزرتا جا رہا ہے اور مفتہ نے ٹرائی کیا ہے کہ ری ایشور کروں. یہ ہے اصل جو ایک جرنلزم جسے کہتے ہیں. اب میں ذرا آتا ہوں اس طرف جس طرف کہ پی ٹی آئی کو بٹھانا چاہ رہے ہیں ٹیبل پہ. یہ کون ہے اس کے پیچھے؟ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں. انہوں نے جو احتجاج کیا ہے اس میں میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور طریقے سے اس کی کوریج ہوئی ہے، اس کا ایک امپیکٹ ضرور آیا ہے. ان کے اوپر جتنی مرضی تنقید کریں گے، گھر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جب ملک کے حوالے سے، لیکن بہرحال ایک پریشر ہے ان کو جو احتجاج کا، اور اس احتجاج کا پریشر اس حکومت سے زیادہ کہیں اور ہے. حکومت سے زیادہ کہیں اور ہے، کیونکہ وہ بار بار جس طریقے سے نیوٹرل کو میں نے کہا تھا نیوٹرل یوں نیوٹرل یہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں، تو نیوٹرل اب ایک چھیڑ بن چکی ہے پوری بھرپور طریقے سے. اور وہ کسی طرف سے حکومت کو کہا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو راستے آپ کے پاس ہیں ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ان کی جو تقریروں کا جو مومنٹم ہے یا جو بیانات کا مومنٹم ہے وہ ٹوٹے، اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ظاہر ہے عمران خان صاحب تو اس میں آئیں یا نہیں آئیں گے، لیکن بہرحال حکومت نے جو یہ دانہ ڈالا ہے، جو کنڈی پھینکی ہے جس طرح مچھلی کے لیے پھینکی جاتی ہے، وہ کسی کے کہنے پر ڈالا ہے. تو ناظرین یہ ابھی تک کے لیے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی تھی، ابھی تک کے لیے اتنے ہی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.